اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سور کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔ بہانے مت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی کے دور کی عورتیں گیس کے چولہے پر کھانا نہیں بناتی تھی، نبی کے دور کی عورتیں نل سے پانی نہیں بھرتی تھی، اس زمانے کے بچوں کو ڈائپر استعمال نہیں کرایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی بچے پلتے تھے، عورتیں سارے کام کرتی تھیں اور نماز کی پابندی بھی کرتی تھی، اس لیے نماز نہ پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ابھی سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی نے جو 3 دن تک بے ہوش تھی ملبے کے نیچے، جب اس کو نکالا گیا اور ہوش میں آئی ہے وہ لڑکی، تو 6 یا 7 سال کی وہ بچی ہوش میں آنے کے بعد پہلا جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جو جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کم من صلاۃ ضیعتھا، کم من صلاۃ ترکتھا، پتہ نہیں کتنی نمازیں میری چھوٹ گئی۔ 6 یا 7 سال کی بچی کو اس بات کی ٹینشن ہے، اس بات کی فکر ہے کہ میری کتنی ٹائم کی نمازیں چھوٹ گئیں۔ اللہ اکبر! آج ہم ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں۔ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز پڑھیں۔ رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھئی، صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ناشتہ تو صبح 9-10 بجے ہوتا ہے نا، یہ صبح 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے، مگر رمضان کے 1 مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے، سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے ٹائم۔ کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا، سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بیڑی پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤ اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں، مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس، مولوی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے، اس زیور کی زکات مجھے نکالنی ہے یا بیوی کو نکالنی ہے؟ مسئلہ آتا ہے نا، سوال آتا ہے ہمارے پاس، تو مسئلہ سن لو۔ زیور کی مالک اگر عورت ہے، زیور عورت کا ہے تو قاعدے سے زکات تو عورت کو دینی چاہیے، مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے، شوہر ہی اس کو کما کے لا کے دیتا ہے، اس لیے اگر شوہر نکال دے زکات تو زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکات نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکات نکالے، اور اگر اس کے پاس کیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، تو اس کو زکات دینی پڑے گی۔ اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہیں زکات ادا کرنا ہے۔
فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کے معنی موت، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پہنچی میرے بھائی، فضیل ابن عیاض تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرف میں ہوں، میں لوگوں کا مال چھین رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، تھوڑی دور آگے بڑھے، بارش کا موسم تھا، ایک جگہ لوگ راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے کہ بارش رک جائے تب ہم آپ آگے بڑھیں۔ بارش رک گئی، پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ چلو موسم ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا ایریا ہے، وہ ہمارا مال چھین لے گا، ہمارا مال لوٹ لے گا، اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں یہیں پر اسٹے کرنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا تو کانپ گیا، کہا اے اللہ، میں اتنا برا ہوں، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں،
میری وجہ سے وہ راتوں کو سفر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری بند کر دوں گا، ڈاکہ بند کر دوں گا اور اپنے آپ کو اللہ تیری عبادت میں لگا دوں گا۔ اور وہ دن تھا فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور رات دن ان کا کام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا۔ اپنے دور کے بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چینجنگ آ جائے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، مصر کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ عبدالباسط عبدالصمد، بہت بڑے قاری تھے۔ کیا آواز دی تھی اللہ نے! قرآن جب پڑھتے تھے واللہ ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ قاری عبدالباسط صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پر میں نے کمنٹ میں دیکھا غیر مسلم کہتا ہے آئی ایم نان مسلم، آئی ایم ہندو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن بٹ آئی لو یور وائس۔ کہتا ہے کہ اے قاری عبدالباسط، میں غیر مسلم ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں جانتا، مگر تیرے منہ سے جب قرآن کو سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ انڈیا کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، عربی زبان اس کو نہیں آتی۔ آپ کے بنگال کا کٹیہار کا بنگلہ بھاشی بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، لیکن حرم کے اندر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور امام حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی بھی رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بھی تڑپنے لگتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو انسان کے دل پر جا کر کے اپیل کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ اس کان کا شکر یہ ہے، یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ اس کان کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کان سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرو۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے۔ دنیا کے ہر بزنس میں گھاٹا ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسا ویاپار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس دھندے میں، جس کاروبار میں کبھی لاس ہونے والا نہیں، کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے، آپ کے مال سے صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ رات بھر نہیں، فجر تک میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا۔ کہیں ایسا ہوا میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کے ٹائم اٹھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا مولوی صاحب بیچارے کوئی بیٹھے وہ چندہ کر رہے ہیں، دان لوگوں کا وصول رہے، کلیکشن کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ آپ کو اس تجارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو سنا کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی قرآن سننا بہت پسند تھا، آپ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔
عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا حسبک کلام، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن سن کر کے نبی رونے لگتے ہیں، اور ہم تو قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی، ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کو سننا نبی کو پسند ہے، قرآن کو سننا فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا، اور ان کا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے، اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بچے کو سنبھالا، ڈر گئے کہیں گھوڑا اپنی رسی کو توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے، میرے بچے کو کہیں اپنے پیر سے، اپنے قدم سے کہیں کچل نہ دے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان میں ان کو بدلی نظر آئی، آسمان میں بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا میرا بھاگنے لگا، بدکنے لگا، میرا معصوم بچہ بھی وہیں پر تھا، میں ڈر گیا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان میں بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ روشنی مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت کی آواز سن کر کے فرشتے قریب آ گئے تھے، اور تیرا گھوڑا اسی لیے بدک رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کیونکہ گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھ، دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام جنات ہے، جن ہے۔ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں، اور قرآن کو سن کر کے، ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ ہم تو رات رات بھر تقریر سن رہے ہیں، سیمانچل کے جلسے دسمبر، جنوری، نومبر میں بھرے پڑے ہیں، رات رات بھر قرآن سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور پیارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اور پیارے نبی کے اوپر ایمان لیا۔ تو کان کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کان سے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سنا کرو۔ میں جانتا ہوں بنگلہ زبان کے بہت سارے وقتہ ایسے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی بہت بنگلہ جو مجھ کو آتی ہے اس کی روشنی میں میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ زبان کے وہ مقررین جن کو یوٹیوب پر سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یو پی والے تو نہیں سن رہے ہیں،
ان کو آپ کے بہار بنگال کے لوگ ہی سنتے ہیں. ان بنگلہ مقررین میں سے بڑی تعداد کو میں جانتا ہوں، ان کی تقریر میں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک قرآن کی آیت نہیں ملے گی. قصے ملیں گے، کہانیاں ملیں گی، لیلا مجنو کی کہانی ملے گی، موضوع روایات ملیں گی. میرے پیارے ساتھیوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے علماء بھی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے شیرشاہ بادیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا بنائیے وہ قرآن کو سننے والے بنے، وہ حدیثوں کو سننے والے بنے. جس طریقے سے قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی حدیث کو سننا بھی ثواب کا کام ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نذر اللہ امرأۃ سمع مقالتی فوعاها. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے، اس انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دے جو نبی کی حدیثوں کو سن لے اور سننے کے بعد یاد کر لے. فیس واش لگانے والوں، اچھا ہم مرد لوگ تو بیچارہ 1 روپے کا شیمپو لگا کے سر دھو لیتے، عورتوں کے شیمپو بھائی صاحب، ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ایک آدمی نہانے گیا باتھ روم میں، 1 روپے والا شیمپو لگا کر کے نہانے لگا. پھر اسی باتھ روم میں اس کی بیوی کا شیمپو رکھا تھا. اس نے کہا کہ دیکھوں اس کا شیمپو کتنے کا ہے، ریٹ دیکھا تو نہاتے نہاتے بے ہوش ہو گیا. بیوی کے شیمپو کی قیمت 3200 روپے، 3200 روپے کا شیمپو لگا کر کے عورتیں نہا رہی ہیں. چہرے کی کریم، چہرے کا پاؤڈر، آنکھوں پہ لگانے والا، بالوں میں لگانے والا، کتنا میک اپ آئٹم ہے میرے بھائی. میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آؤ میں تم کو بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو فریش بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو تر و تازہ بنانا چاہتے ہو، نبی کی حدیثوں کو سننے والے بن جاؤ، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور یاد کرتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے. نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرو. بہت اچھا ہے، سیمانچل کے جلسوں میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، مہیلاؤں کا بھی انتظام ہوتا ہے، آتی ہیں مہیلائیں، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کے فرقیہ میں، آپ کے ارریہ میں آپ سروے کر کے بتائیے کتنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، اور عورتیں کتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آتی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں پورے سیمانچل میں بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام اور مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورت آتی نہیں آتی. لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ عیب سمجھتے ہیں، لوگ غلط سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، جلسہ تو سال میں 1 دن ہوتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جلسہ کم ہوتا ہے، میلہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی کٹیہار میں ایک جگہ پروگرام ہے، اس میں میرا بھی نام ہے، مولانا جرجیز صاحب کا بھی نام ہے. ایک بہت بڑا سا گیٹ لگایا ہے وہاں کے لوگ، اور گیٹ کے ایک طرف خوب بڑی سی تصویر مولانا جرجیز صاحب کی اور ایک طرف میری تصویر. اب فوٹو وائرل ہو گیا وہ پورے سوشل میڈیا پر. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عبدالغفار صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں؟ آپ کیا ہیں، پپو یادو کے برابر کھڑے ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیتا گیری کر رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، پوسٹر لگے ہوئے. میں نے کہا بھیا میں کان پکڑتا ہوں، میں نے منع کیا ہے. کہ آپ کا فوٹو کیسے ان کو مل گیا؟ میں نے کہا آج کے دور میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے، ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے لو، یوٹیوب سے